نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کے خلاق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شفا کی 197 نمبر آیت شفا سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم ان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ لیسا علیکم جناح، تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی گرفت نہیں ہے کس چیز کی کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، تجارت کرو۔ فاذا افضتم من عرفات، تو جب تم عرفات سے پلٹو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں ایک مخصوص جگہ کا نام ہے، اس کے قریب اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کے انداز سے ذکر کرو جس طرح تم کو ہدایت عطا فرمائی گئی ہے۔ ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، اس میں شک نہیں کہ اس سے قبل تم سری گمراہی میں تھے، صراط مستقیم پر نہیں تھے، نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ کار کیا ہے۔ اہل عرب ابتدا میں تو جب وہ حج کرتے تھے تو وہاں منڈیاں لگتی تھیں، کاروبار ہوتا تھا، حج کم تھا، میلہ زیادہ تھا، لوگ اپنے اپنے علاقے کی اشیاء بیچنے کے لیے، مختلف چیزیں خریدنے کے لیے ایک میلے کی شکل میں وہاں حاضر ہوتے تھے، کاروبار ہوتا تھا۔ اور پھر کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے نزدیک حج کرنے والا کاروبار نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ فعل حرام تھا۔ حجاج کرام کو ساربان اونٹوں والے ایک جگہ سے دوسری جگہ کرائے لے کر منتقل کرتے تھے، سارے حاجی اونٹوں والے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ازاں بعد بھی کچھ عرصہ قبل بھی اونٹوں پر ہی قافلے روانہ ہوتے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے، حرم مکہ سے میدان عرفات مینا مزدلفہ کے لیے لوگ اونٹوں پر سوار ہو کے جاتے تھے اور ساربان ان کا کرایہ لیتے تھے۔ رب کائنات جل وعلا نے آسانی پیدا فرما دی کہ تمہیں اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر تم دوران حج کوئی تجارت کرنا چاہو تو تجارت کر سکتے ہو، چیز بیچ بھی سکتے ہو، خرید بھی سکتے ہو، لیکن تمام تر توجہ تمہاری خرید و فروخت کی طرف ہی مبذول نہ ہو جائے، تمہیں اپنے رب کی رضا کی خاطر حج کرنا ہے۔ حج میں اس چیز کی اجازت ہے کہ کرائے کا اونٹ اگر کسی نے رکھا ہوا ہے تو وہ کرایہ بھی وصول کرے اور اپنا حج بھی کر لے، احرام باندھے، طواف کرے، سعی کرے، میدان عرفات میں ٹھہرے، مزدلفہ میں قیام کرے، مینا میں قیام کرے، یعنی جو حج کے ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، سنن ہیں، ان کو بھی ادا کریں اور اپنا کاروبار بھی کر سکتا ہے۔ رب کائنات اس چیز کی اجازت مرحمت فرما دی کہ اسلام دین فطرت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حج نہ کرے، ویسے تجارت کرے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن اللہ تعالی جل وعلا نے تجارت کے دوران حج اور حج کے دوران تجارت کی اجازت مرحمت فرما دی کہ کوئی بھی حاجی احرام باندھ کر بھی کوئی چیز بیچ بھی سکتا ہے اور خرید بھی سکتا ہے۔ وہ بیچنے والا، خریدنے والا احرام باندھ لے، وقوف عرفات کرے، مزدلفہ میں ٹھہرے، مینا میں آئے، رمی جماعت کرے، یعنی حج کے افعال جو ہیں ان کو پورا کریں تو وہ حاجی بھی ہو جائے گا اور تاجر بھی ہو جائے گا، اس کو اس پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے واپس پلٹو۔ عرفات وہ مخصوص میدان ہے جس میدان میں حضرت سیدنا آدم اور حضرت سیدہ حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہما کی ملاقات ہوئی تھی۔ خلاق کائنات جل وعلا نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اور حضرت سیدہ حوا کو سلام اللہ تعالیٰ علیہ زمین پر اتارا تو حضرت آدم کو سرندیب کے علاقہ میں اتارا تھا اور سیدہ حوا کو جدہ میں اتارا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں رہے، حقیقت سے اللہ واقف ہے۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے 300 سال تک حضرت حوا کو ڈھونڈتے رہے تھے
اور مسلسل روتے رہتے تھے، دن رات روتے رہتے تھے۔ اگر پوری دنیا کو رونا جمع کیا جائے تو شاید حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کے برابر نہ ہو جتنا وہ آپ روتے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ آپ بھی رویا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روتے تھے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سیدہ حوا کی تلاش میں تھے، سیدہ حوا حضرت آدم کی تلاش میں۔ حضرت آدم ہند سرندیب سے چلے، حضرت آدم علیہ السلام سرندیب کے علاقہ سے چلے اور تلاش کرتے کرتے میدان عرفات میں پہنچے، اور سیدہ حوا جدہ سے چلی اور تلاش کرتے ہوئی میدان عرفات میں پہنچی۔ رب کائنات کو یہی منظور تھا، اور جبل رحمت پر دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ وہ وقت کس قدر خوش کن ہوگا کہ جب اتنے طویل عرصہ کے بعد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ رب ذوالجلال نے ان سے وعدہ فرمایا کہ تمہاری توبہ کی قبولیت کا اعلان جس میدان میں ہوا ہے، جس میدان میں تم نے ایک دوسرے کو پہچانا، میدان عرفات میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری نسل سے جو بھی ایمان والے اس میدان میں آ کر مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہی حج کی حقیقت ہے، یہی حج ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سے آج تک میدان عرفات میں ہی حج ہوتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا شاہ فرماتا ہے کہ جب تم عرفات سے واپس پلٹو، عرفات میں 9 ذی الحجۃ المکرم کو ٹھہرا جاتا ہے، اور ٹھہرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ زوال آفتاب کے بعد ہے، یعنی میدان عرفات میں لوگ پہلے چلے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول مسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وادی عرنہ میں، یہ میدان عرفات کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ عرفہ کہلواتا ہے، مسجد جو وہاں ہے مشعر الحرام ہے نا، مسجد جو عرفات ہے مسجد نمرہ جس کو کہتے ہیں، وادی نمرہ میں آتی ہے۔ نمرہ کہتے ہیں وہ چیز جو چین مچینی، جس کے اوپر داغ دھبے وغیرہ ہوں، جس کو پنجابی ہم ڈب کھڑب بھی کہتے ہیں، یہ چین مچینی کہتے ہیں۔ اس علاقہ کے پتھر ایسے ہیں، اس لیے ان کو نمرہ کہا جاتا ہے۔ وادی نمرہ اور وادی عرفہ یہ دونوں ملی ہوئی ہیں۔ وہ مسجد جو میدان عرفات پہ ہے، جس کو مسجد نمرہ کا نام دیا جاتا ہے، وہ آدھی سے تقریباً زیادہ وہ وادی نمرہ میں ہے، اور آدھی سے کم وادی عرفہ میں ہے۔ جو میدان عرفات پہ نہیں ٹھہرے گا، دوسری وادی میں ٹھہرا رہے گا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ میرے کریم آقا نے اپنا خیمہ دوسری وادی میں لگوایا تھا، لیکن زوال آفتاب کے بعد عرفہ میں تشریف لے آئے تھے، اور پھر شام تک اپنے رب کے حضور اپنی امت کی خاطر کھڑے ہو کر دھوپ میں دعائیں مانگتے رہے تھے۔ تو رب کائنات جل وعلا نے یہ سکھایا کہ جب تم میدان عرفات سے واپس پلٹو، یعنی شام تک دعائیں مانگنا ہوتی ہیں۔ نماز مغرب کے وقت یعنی اذان مغرب ہو جاتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی، پھر لوگ جس طرح بھی ہو سکے پیدل یعنی پاؤں سے چلتے ہوئے، مشین، یا پھر وہ سوار ہوتے ہوئے راکباً، جس انداز سے بھی ممکن ہو، پھر وہ میدان عرفات سے میدان مزدلفہ کا کوچ کرتے ہیں۔ میدان مزدلفہ میں آ کر سارے کا سارا مزدلفہ اس لائق ہے کہ وہاں قیام کیا جائے، سوائے وادی موثر کے جہاں ابابیلوں نے ہاتھیوں کو ہلاک کیا تھا، اس وادی کے سوا سارے کا سارا مزدلفہ جو مقام وقوف ہے، یہاں ٹھہرا جا سکتا ہے۔ البتہ وہ مسجد جو میدان مزدلفہ کی مسجد ہے، جہاں میرے نبی نے قیام فرمایا تھا، اس سے مسجد مشعر الحرام کہتے ہیں، اس کے قریب ٹھہرنا زیادہ مفید ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ رات یہاں گزاری جاتی کھلے آسمان تلے، اور پھر صبح نماز فجر جلدی پڑھ کر میدان مینا کی طرف وہاں سے پھر روانگی ہوتی ہے، اور عموماً پیدل روانگی ہوتی ہے۔ میدان عرفات سے واپس آ کر میدان مزدلفہ میں اپنے رب کی ثنا کرنا ہوتی ہے، عبادت کرنا ہوتی ہے۔ کفار ابتدا میں ایسے نہیں کیا کرتے تھے، وہ اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے تھے، گپیں ہانکتے تھے، اس رات مجلسیں لگتی تھیں، وہ معاذ اللہ یاوہ گوئی ہوتی تھی۔ رب کائنات نے احساس دلایا تم یاوہ گوئی کے لیے جمع نہیں ہوئے ہو، تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو۔ تو مشعر الحرام کے نزدیک یعنی میدان مزدلفہ میں جو رات تم بسر کرو، رات گزارو، تو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے گزارو، اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے گزارو۔ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر الحرام یعنی میدان مزدلفہ کی مسجد، اس کے قریب تم
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ، اور اللہ تعالیٰ کو یوں یاد کرو کما ہداکم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے میرے نبی کے صدقہ سے۔ پھر میرے کریم آقا نے جو انداز اختیار فرمایا وہی انداز وہاں اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، اس پہ شک نہیں کہ اس سے قبل تم گمراہ تھے، صراط مستقیم پہ نہیں تھے۔ جو عمل تم کیا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور محبوب عمل نہیں تھا بلکہ مغضوب تھا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر تم پلٹو واپس پلٹو، ثم افیدوا، پھر تم واپس پلٹو، من حیث افاد الناس، اسی جگہ سے جس جگہ سے لوگ واپس پلٹتے ہیں۔ قریش مکہ جو کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ عزت والے سمجھے جاتے تھے، قریش مکہ زیادہ عزت والے سمجھے جاتے تھے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ یوں کہیے کہ صنادید جس طرح چودھری ہوتے ہیں، نمبردار ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں، گاؤں میں، شہروں میں بڑے بڑے لوگ جو ساہوکار ہوتے ہیں، MP MNA یا بڑے بڑے بیوروکریٹ، وہ اہل مکہ اپنے آپ کو یعنی قریش مکہ اپنے آپ کو بہت عزتوں والا سمجھتے تھے، عظمتوں والا سمجھتے تھے۔ وہ توہین سمجھتے تھے کہ جہاں لوگ جائیں ہم بھی وہاں جائیں۔ کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں، یعنی اللہ کے گھر کے مالک ہیں، ہم ہر مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں کے باسی ہیں، باشندے ہیں، اس لیے ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے، باقی لوگ عرفات میں جاتے تھے۔ رب کائنات نے ان کے غرور کو توڑا اور فرمایا تمہیں بھی وہیں جانا ہوگا جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں۔ جو کوئی میدان عرفات میں نہیں جائے گا اس کا حج قبول ہوگا ہی نہیں، کہ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ وہاں صرف ٹھہرنا ہوتا ہے، حج پڑھنا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں ظہر اور عصر کی، یہ نماز ادا کی جاتی ہے، حج ادا نہیں کیا جاتا۔ حج ہے نام میدان عرفات میں وقوف کرنا، زوال آفتاب سے لے کے مغرب تک کسی وقت بھی وقوف کر لیا جائے۔ وہ آدمی جو حج کی نیت سے وہاں وقوف کرے گا اور ان لوازمات کو پورا کرے گا، یعنی احرام باندھے گا، ان کی پابندیوں کو پیش نظر رکھے گا، اس نیت کے ساتھ وہاں ٹھہرے گا، اللہ تعالیٰ کی حضور حاجی ہو جائے گا۔ اس لیے جب آدمی بیمار ہو، اپاہج ہو، چل نہ سکتا ہو، اگر اس کو ایمبولینس پہ ڈال کر یا اسٹریچر پہ ڈال کر یا کسی گاڑی میں ڈال کر میدان عرفات میں اس دن روک لیا جائے زوال آفتاب سے لے کے مغرب تک، تو وہ حاجی ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ بے ہوش بھی کیوں نہ ہو، یعنی اسے کبھی ہوش آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ تو جب اسے ہوش آیا، اسے احساس ہو گیا کہ میدان عرفات پہ ہو، پھر بھی ہوش ہو گیا، تو اس کا یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش آنا بھی اس کو حاجی بنا دے گا۔ پھر میدان مزدلفہ میں آنا ہوگا، رات میدان مزدلفہ میں گزارنی ہے، صبح پھر میدان مینا میں آ کر وہ رمی جمار کرنی ہے، اس کے بعد پھر سر منڈوانا ہے، پھر احرام کھول دینا ہے، پھر وہ طواف زیارہ کے لیے حرم کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہیں سے واپس پلٹو جس جگہ سے عام لوگ واپس پلٹتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، جو کہ تم پہلے کر چکے ہو، غلط کر چکے ہو، آئندہ ایسے کبھی بھی نہ کرنا۔ حج تو غرور اور تکبر کو توڑ دینے کا نام ہے۔ سادہ لباس پہن کر دیوانوں کی طرح لبیک اللہم لبیک چلانا، دیوانوں کی طرح جمعرات کو کینکریں مارنا، یہ تو رب کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کا پتلا بنانا ہے۔ خوشبو تو نہیں لگا سکتا، مل کر اپنے جسم کا میل نہیں اتار سکتا۔ میرے کریم علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، وہ حاجی جس کا جو احرام ہے، کپڑے ہیں میلے کچیلے ہوں، بدن میلا کچیلا ہو، پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، شرابور ہو، اور اس کے جسم سے بے شک بو بھی کیوں نہ آ رہی ہو، اگر اس کا یہ سارا کام، سارا عمل اپنے رب کی رضا کی خاطر ہے تو رب کا محبوب بندہ ہوتا ہے، کہ اس نے اپنی ساری کی ساری عزت و کر و فر کو اپنے رب کی رضا کی خاطر قربان کر دیا ہے۔ پہلے وہ اعلیٰ لباس پہنتا تھا، اچھی خوشبوئیں لگاتا تھا، اچھا کھانا کھاتا تھا، سر ڈھانپا کرتا تھا، امامہ باندھتا تھا، پاؤں میں عزت والا جوتا پہنا کرتا تھا، لیکن اپنے رب کی رضا کی خاطر سے ساری ان خواہشات دنیا کو ترک کر کے احرام کی 2 چادریں زیب تن کر لیں۔ رب کائنات کو محبوب لگتا ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بھی وہیں سے واپس پلٹو، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، جب تم معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے، وہ سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
آئندہ اپنی اصلاح کر لو، جو ہو چکا ہے اس کی معافی مل جائے گی۔ پھر لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ حج سے فارغ ہوتے تو سین حرم میں وہ میلہ بنا لیتے، مجلسیں لگا کے بیٹھتے، تفاخر، اپنی قوم کا، قبیلے کا فخر ظاہر کرنا، میرا قبیلہ اتنا اعلیٰ ہے، میرا باپ اتنا اعلیٰ، میرا دادا اتنا بہادر تھا، میرا تایا ایسا، وغیرہ وغیرہ، اپنے قبیلے کے افراد کی وہاں پھر تعریفیں کرنا، بڑے ہانکنا، مبالغے سے کام لینا، حد سے زیادہ تعریفیں کرنا، مبالغہ کرنا، یہ ان کی عادت تھی۔ رب کائنات اس بات سے ان کو روک دیا۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اب مناسک حج مکمل کر چکو، تم نے حج مکمل کر لیا، تو وہ طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، طواف زیارہ وہ مکمل تم نے حج کر لیا، تو اب تم کیا کرو گے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کے اس انداز سے ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا محبت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ باپ دادا کا نہیں، اپنے رب کا ذکر کرو۔ پھر باپ دادا کی عظمتیں بیان نہ کرو، اپنے رب کی عظمتوں کا تذکرہ کرو، اس کی سبوحیت، قدوسیت کا تذکرہ کرو، اس کی حمد، اس کی تکبیر و تحلیل کا تذکرہ کرو۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے رب کا ذکر کرو۔ جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، ایمان تو یہی ہے نا کہ تیرے دل میں تیری ماں، تیرے باپ، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے قبیلے، تیرے خاندان کے سب افراد سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت ہو، پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت بہت عروج پر ہے، اللہ کے بعد اللہ کے نبی کی محبت ہے، اس کے بعد پھر باقی محبتیں ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے رب کا ذکر کرو۔ فمن الناس من یقول، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں اے اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت عطا فرما۔ وہ دنیا مانگنے کے لیے آتے تھے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، میں ایمان والوں پہ الزام نہیں لگاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک شعبہ ہے جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، لوگ مجھے ملتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس سے وظیفہ اس نیت کے ساتھ پوچھا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہو جائے، اللہ کے نبی کی محبت زیادہ ہو جائے۔ وظیفہ پوچھنے کے لیے آئیں گے تو یہ میرا کاروبار نہیں چلتا، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرے بیٹے فرما بردار نہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرے بیٹے کو داخلہ نہیں مل رہا، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میری بیوی ناراض ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میری شادی نہیں ہوتی، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ کے بندو، وظیفہ پوچھنا ہے تو رب کی محبت کا پوچھو، نبی کے پیار کا پوچھو، اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تمام تر وظائف ہم دنیا کی خاطر کرتے ہیں، بلکہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو خیال کرتے ہیں ہمارا کام چلنا چاہیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے نماز شروع کر رکھی ہے، اب ہمارے کاروبار میں برکت آ جانی چاہیے۔ میرے بھائی، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ دنیا کے کاروبار کے لیے نہیں ہیں، اپنے رب کی رضا کی خاطر ہیں۔ جو صرف دنیا کی خاطر ایسے کرتا ہے، میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ دوبارہ سن لیجئے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ، بس انسانوں میں کچھ ایسے انسان ہیں من یقول، جو یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب کریم ہمیں دنیا کی دولت دے دے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ رب کو پسند کیا ہے؟ اگلی آیت بار سماعت کیجئے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں، یہی سچے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مولا دنیا کی بھی ساری اچھی چیزیں مجھ کو عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھی ساری اچھی چیزیں مجھے عطا فرما دے۔ وہ دونوں جہان مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، عطا کرنے والے رب کائنات نے مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ مجھ سے صرف دنیا نہ مانگو، صرف آخرت نہ مانگو،
دونوں جہان مانگ لو۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، یہ بیمار تھے۔ کریم آقا نے ملاحظہ فرمایا تو فرمانے لگے مجھے معلوم ہوتا ہے تو انہیں بارگاہ رب العزت میں کوئی دعا مانگی ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے گناہوں کی مجھے سزا دینی ہے تو دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھے سزا نہ دینا۔ میرے کریم فرمائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سزا کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندے تجھے چاہیے تھا کہ تو یہ دعا مانگتا مولا تعالیٰ دنیا میں بھی معاف فرما دے، آخرت میں بھی معاف فرما دے۔ تو نے کیوں کہا کہ مجھے سزا دے دے؟ اس کی رحمت کے خزانوں میں کمی ہے، اس سے مانگو۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں نے اپنے نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ فرمایا تھا انکا دعا مانگنا ربنا انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، مولا تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے عافیت عطا فرما دے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ یہی مانگنا چاہیے، اپنے رب سے یہی مانگنا چاہیے مولا تعالیٰ نہ دنیا کی پریشانیاں ہے نہ آخرت کی پریشانیاں ہے۔ علماء فرماتے لفظ حسنہ نکرہ رکھا گیا ہے، الحسنہ نہیں ہے، الف لام کے ساتھ معافہ نہیں کیا گیا، گویا اس کے دامن میں بڑی وسعت ہے، دنیا کی ساری اچھی چیزیں جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، بڑی جامع دعا ہے۔ میرے نبی اس کو بہت پسند فرماتے تھے۔ کو بندہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کے عرض کیا حضور کوئی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے یہ دعا مانگ دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس سے عرض کیا حضور کچھ اور مانگ دیجئے۔ آپ نے پھر یہی دعا مانگ دی۔ اس سے عرض کیا حضور کچھ اور مانگ دیجئے۔ فرمانے کے اللہ کے بندے باقی رہ کیا گیا ہے؟ سب کچھ اس میں آ گیا ہے۔ جو تیری عقل تیرے فہم تیرے شعور میں اچھی چیزیں ہیں یہ تھوڑی ہیں، میرے رب کے علم میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، تو نے اپنے رب سے وہ سب کچھ مانگ لیا جو بھی اچھی چیزیں، بڑی جامع دعا ہے۔ صرف یہی دعا مانگ لی جائے تو باقی دعاؤں کے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوران طواف یہ دعا مانگی جاتی ہے بالخصوص رکن یمانی سے رکن اسود تک، اس نیت کے ساتھ کہ میرے کریم فرماتے ہیں رکن یمانی کے قریب اللہ کے معزز فرشتے ہوتے ہیں جو اس دعا پر حاجیوں کے لیے آمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول فرما لے، بڑی جامع دعا ہے۔ آپ بھی اس دعا کو کوشش کیا کیجئے، ہر نماز کے بعد مانگ لینا، میرے کریم آقا کی محبوب دعا ہے۔ فرماتے ہیں رب کائنات ومنہم من یقول، اور ان میں کچھ یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی ساری بھلائی ہمیں عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی ساری بھلائی ہمیں عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم باسرار کتابہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا